شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نعمت دینے والا۔ سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا، بہت مہربان نہایت رحم والا، مالک انصاف کے دن کا۔ تجھی کو ہم بندگی کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، چلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان کی جن پر تو نے فضل کیا، نہ وہ جن پر غصہ ہوا اور نہ بہکنے والے۔ سن 75 کے پہلے ہفتے میں ہم نے ان مقدس کلمات سے پروگرام کتب خانہ کا آغاز کیا تھا۔ اللہ کی کتاب کا یہ ترجمہ 250 سال پہلے اس وقت ہوا تھا جب اردو میں کتابیں ابھی نئی چھپنی شروع ہوئی تھیں۔ ہم نے ایسی ہی قدیم کتابوں کا ذکر شروع کیا تو سامعین نے اس سلسلے کو اتنا سراہا کہ پروگرام کتب خانہ جو صرف 14 ہفتے پیش کیا جانا تھا 140 ہفتے جاری رہا، اور پھر سن 77 کے آخر میں اسے ختم کرتے وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ محض کتب خانے کی شام ہے، صبح ہوگی تو یہ پھر کھلے گا۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس مرتبہ برطانیہ کے نہیں بلکہ خود بر صغیر کے کتب خانوں کا ذرا مختلف زاویے سے جائزہ لیا، اور آج یہ گفتگو اپنے خاتمے پر ہے۔ مگر اب دوبارہ اس کی صبح ہوگی یا نہیں، اس کی بات ہم آخر میں کریں گے۔ پہلے آئیے اس پوری بحث کے اختتام پر اپنی کتابوں اور کتب خانوں کے مسئلوں پر ایک اور نگاہ ڈالیں اور سوچیں کہ ان مسئلوں کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے اردو کے نامور استاد، محقق اور انشا پرداز جناب گیان چند جین خاص طور پر ان کتب خانوں کا جائزہ لے رہے ہیں جن میں علوم شرقیہ کی کتابیں چنی ہیں۔ جس کتب خانے میں جائیے، ذاتی کتب خانوں کے کو چھوڑیے، اداروں کے کتب خانوں میں مخطوطات گل رہے ہیں، دیمک کھا رہے ہیں، کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ ایک بڑی دقت یہ ہو گئی ہے کہ موجودہ نسل میں ان کے جاننے والے بہت کم ہیں۔ یونیورسٹیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ ریسرچ کرنے لوگ آتے ہیں، ملازمت کی خاطر ڈگری لینی پڑتی ہے، لیکن ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ 20ویں صدی کے کسی زندہ ادیب پر تحقیق کر لی جائے، کسی ناول نگار پر، کسی شاعر پر، اور اس میں بڑی سہولت ہے۔ اس کے پاس جائیں گے، وہ اس سے افسانے پوچھ لیں گے، وہی تنقید لکھ کے دے دے گا اور وہ کتاب تیار ہے۔ ایک مصنف پر کئی کام ہو رہے ہیں، لیکن پرانے ادب کا 19ویں صدی پہ کوئی تیار نہیں ہوتا، 18ویں صدی اور اس سے پہلے کی دکنی پر کوئی بھی آمادہ نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اسی پر تحقیق کی جائے۔ تو یہ جو ایک صورت حال ہو گئی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اردو کے اساتذہ میں بھی کم ایسے ہیں کہ جنہیں قدیم ادب سے دلچسپی ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فارسی جانتے ہوں۔ اب فارسی کا علم ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر مخطوطات سے دلچسپی ہو اور اس کو ترتیب دیں، شائع کریں، تو ایک عمر صرف ہوتی ہے جس کا فی الفور کوئی حاصل ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی دشواری ہو گئی ہے اردو کے ساتھ کہ اردو کا جو پرانا ذخیرہ اور پرانا خزینہ ہے اس کو کس طرح سے سامنے لایا جائے۔ مطلب یہ کہ مسئلہ صرف کتب خانوں اور کتابوں ہی کا نہیں بلکہ انہیں استعمال کرنے والوں کا بھی ہے۔ کتابوں کا اور تحقیق کا شعور اور اشتیاق اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کے بعد ذہن میں جو سوال ابھرتا ہے، گیان چند جین صاحب نے خود ہی وہ سوال کیا اور خود ہی اس کا جواب دیا۔ یہ سب کام کس طرح سے ہو؟ یا تو کوئی ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہو جس میں کچھ تجربے کار محقق ہوں، وہ کام کریں تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے جو نئے ریسرچ اسکالر ہیں ان میں ولولہ تو ہے، لیکن ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں، ان کا وہ مطالعہ نہیں کہ اس کو سرسبز کر سکیں۔ یہ تھے پروفیسر گیان چند جین صاحب جو دکن میں حیدرآباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سربراہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ یہاں اردو، فارسی، عربی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی اور کشمیری وغیرہ کی کتابوں کو پڑھنے اور سمجھنے کا مسئلہ ہے، مگر اتنا سنگین نہیں جتنا ہندوستان میں ہے۔ پاکستان میں زیادہ بڑا مسئلہ ان کتابوں کو بچانے کا ہے۔ مختلف گھرانوں میں نہ جانے کیسے کیسے نوادر موجود ہیں، مگر کوئی دن جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے اور مستقبل کا محقق ہماری بے حسی پر آنسو بہایا کرے گا۔ پاکستان میں قدیم کتابوں اور مخطوطوں کے مسئلے پر جناب مشفق خواجہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یعنی کوئی قانون ایسا نہیں بنا کہ ان نوادر کی حفاظت کی جائے۔ دنیا کے تمام مہذب ملکوں میں یعنی ذاتی ذخیرے جو ہیں وہ حکومتیں حاصل کرتی ہیں
دو طرح سے. ایک تو یہ کہ انہیں ان کی اجرت، ان کا معاوضہ دیا جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ان میں یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی یادگار کے طور پر طویل عرصے تک یہ چیزیں محفوظ رہیں گی، آپ کا نام ان کے ساتھ وابستہ رہے گا. تو لوگ ان دو وجوہ سے اپنے ذخیروں کو الگ کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں مخطوطات کی خریداری کے سلسلے میں کوئی دلچسپی کسی کو نہیں ہے. جتنا بھی کام ہوا ہے یہ ایک فرد کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے، اور وہ مرحوم ممتاز حسن، وہ مر گئے تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. جناب مشفق خواجہ خالص تحقیق کے آدمی ہیں، اور کتابوں کو جتنے قریب سے وہ دیکھتے ہیں اور کتابوں کی حالت زار پر جتنی تشویش انہیں ہوگی عام لوگوں کو نہیں ہو سکتی. ہم نے مشفق خواجہ صاحب سے، جو کراچی میں رہتے ہیں، پوچھا کہ آپ ہی بتائیے اس بارے میں کیا ہونا چاہیے. میری رائے تو یہ ہے جی کہ حکومت پاکستان کو یعنی اس سلسلے میں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں بھی ذخیرے ہیں ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے. ایسے لوگوں کو متعین کیا جائے جو ان مخطوطات کو محفوظ کرنے کا کام جانتے ہوں. اس کے بعد ان کے کیٹلاگ بننے چاہیے، اور کام کرنے والوں کو سہولتیں دینی چاہیے، اور جو اہم مخطوطے ہیں ان کے فوٹو اسٹیٹ جو ہیں یہاں کے لاہور اور لاہور کے یہاں ہونے چاہیے. تو یہ کام حکومت ہی کر سکتی ہے، کوئی فرد تو کر نہیں سکتا. یہ تھے جناب مشفق خواجہ. انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں بھی کتابیں موجود ہیں ان کی فہرستیں بننی چاہیے. بالکل یہی بات جامعہ ملیہ دلی کے استاد پروفیسر گوپی چند نارنگ نے بھی کہی. ان کی تجویز ہے کہ یہ کام بہت سنجیدگی سے اور بڑی باقاعدگی سے اور ضابطے کے ساتھ ہونا چاہیے. ہندوستان کے کتب خانوں کی فہرستوں کے بارے میں پروفیسر نارنگ نے کہا، تو کچھ فہرستیں تو چھپی ہوئی ہیں، بانکی پور کی چھپی ہوئی ہیں، کتب خانہ رضائیہ کی کچھ فہرستیں چھپی ہیں، کچھ نہیں چھپی، کچھ کیٹلاگ موجود ہیں، کچھ نہیں. لیکن جہاں جہاں نہیں ہے وہاں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ مخطوطات کی فہرستیں، وضاحتی فہرستیں اور ڈسکرپٹیو کیٹلاگ وہ فراہم کیے جائیں، چھاپے جائیں. اور ایک یقیناً سروس ایسی ہونی چاہیے اورینٹل اسکالرس کے لیے ملک میں، اور وہ حکومت ہند ہی کو کرنی چاہیے فراہم. دوسرے علوم کے بارے میں بھی کریں، دوسری زبانوں کے بارے میں بھی کریں، اور ان اورینٹل زبانوں کے بارے میں بالخصوص اسلامی علوم اسلامیہ سے متعلق زبانوں کے بارے میں بھی. یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ فرض کیجئے چندر بدن و مہیار پہ کوئی کام کر رہا ہے، یا میر حسن کی مثنوی کے مخطوطے دیکھنا چاہتا ہے، یا کلیات شاہ حاتم دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو معلوم ہو جائے کسی ایسی ڈاکومنٹیشن سروس کی مدد سے کہ یہ چیزیں کہاں کہاں ملیں گی. اور ضروری ہے، یہ کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں پرانی کتابوں کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لیے بڑا کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے. میوزیم اور آرکائیوز عام لوگوں سے اہم کتابیں خرید رہے ہیں، کتب خانوں کو حکومت سے بھاری امداد مل رہی ہے، اور گھرانوں میں جمع کی ہوئی کتابوں کو بچانے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں، مگر یہ کوششیں بھی مسائل سے آزاد نہیں. اگرچہ ملک میں یہ قانون بنا تھا کہ مخطوطات چونکہ قومی اہمیت کی میراث کا حصہ ہیں، اس لیے ان کو رجسٹر کرایا جائے. وصلیاں ہوں، مخطوطات ہوں، تاریخی دستاویزات ہوں، دوسری پرانی ایسی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں ہوں، اور کچھ لوگوں نے ظاہر ہے کہ کرایا بھی. لیکن ایک تو اس قانون کا عرفان عام نہیں ہے، دوسرے یہ ہے کہ صاحب اگر کوئی رجسٹر نہیں کراتا تو اس کا نفاذ کس طرح ہو قانون کا، کیونکہ قانون کا نفاذ تو اس نفاذ کرنے کے لیے دیانتدار عملے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی کمی اس زمانے میں دیانت ہی کی ہے. چنانچہ اس کا نفاذ بالکل نہیں ہو رہا، اور جو لوگ رجسٹر نہیں کراتے وہ رجسٹر نہیں کراتے، اور وہ ان کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنے گھاٹے میں رہتے ہیں کہ وہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں چوری بھی ہو جاتی ہیں، اور چوری ہو کے کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں. بعض اوقات تو کسی بھائی میوزیم میں پہنچ گئی، کسی دوسری لائبریری میں پہنچ گئی، بیچ میں کسی نے کچھ کما لیا. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ چیز راہ میں ماری جاتی ہے اور کسی ایسے غلط آدمی کے ہاتھ پڑ جاتی ہے جو اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، اور اس طرح قومی میراث کی وہ کڑی ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتی. یہ تھے پروفیسر گوپی چند نارنگ، اور یہ ہے ہماری گفتگو کا اختتام، اس اعتراف کے ساتھ کہ سامعین نے ہماری اس سنجیدہ بحث میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا، اس پروگرام کو پسند کیا، سراہا، ہماری حوصلہ افزائی کی، اور خط لکھ کر ہماری ہمت اور عزت بڑھائی،
اور بہت سی ایسی معلومات فراہم کی کہ ان کے بغیر یہ گفتگو نامکمل اور تشنہ رہ جاتی۔ اس کے لیے ہم اپنے سامعین کے شکر گزار ہیں۔ ہاں، تو سن 77 کے آخر میں جب ہم نے پہلی بار پروگرام کتب خانہ ختم کیا تھا تو ہمارے بڑے ہی شفیق اور مہربان دوست ابن انشا مرحوم اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے تھے، اور جب ہم نے کہا تھا کہ اب کتب خانے کی شام ہوتی ہے اور اس کے دروازے بند ہوتے ہیں، تو اس پر ابن انشا نے کیسی اچھی بات کہی تھی۔ یہ گفتگو ہم انہی کی آواز میں اور انہی کی بات پر ختم کرتے ہیں اور آپ سے یہی رخصت چاہتے ہیں۔ یہ ہیں ابن انشا مرحوم۔ سب سے پہلے تو مجھے یہی عرض کرنا ہے کہ آپ نے ابھی جو فرمایا کہ کتب خانہ بند ہوتا ہے، شام ہو گئی ہے، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض اوقات تو مطالعہ ہی شام سے شروع ہوتا ہے، اور کتب خانے کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد کی طرح اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے، بلکہ مسجد میں تو اوقات مقرر ہو سکتے ہیں، نماز کے مقرر ہو سکتے ہیں، لیکن مطالعے کا کوئی وقت نہیں۔ بعض لوگ بہت صبح سے، بہت شام سے، آدھی رات کو، تو یہ ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا کو میں یہ سمجھتا ہوں آگے چلیں گے دم لے کر والی بات ہے، ورنہ میں کبھی، اگر آپ مجھ سے پوچھتے، کبھی اس پہ راضی نہ ہوتا کہ کتب خانے کو ایک دن کے لیے بھی بند کیا جائے۔